بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور موجود ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور مبیر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ پہلے تو کچھ لوگ ہیسیٹیٹ کرتے تھے اپنے خواب بتانے میں کہ پتہ نہیں کیا ہمیں لوگ بیوقوف سمجھیں گے، لیکن اب لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آشکار بھائی ہم نے ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو مفتی صاحب میں مل کے ہم اس پروگرام میں مختصر سے پوچھتا ہوں ابتدا میں کہ فلاں اگر کچھ دیکھے تو اس سے کیا مراد ہوگی، لیکن اس میں یہ یاد رکھیے وہ سب بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو بتائیں اسے تو ہر شخص اس دیکھنے والے خواب کو اگر سیم خواب بھی تو اپنے اوپر اس کو لاگو کر لے، کیونکہ خواب کی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے بتانے والے پہ، خواب دیکھنے والے پہ، اس کے کردار پہ، اس کی شخصیت پہ اور اس کے معاملات پہ۔ تو یہ کہ عمومی طور پر وہ سب بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب مفتی سے میری بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر حالت خواب میں کوئی اپنے آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھے، گاڑی چلاتے ہوئے دیکھے، گھوڑا گاڑی چلاتے ہوئے دیکھے، سائیکل چلاتے ہوئے دیکھے، جہاز چلاتے دیکھے، ریل، مطلب کسی بھی قسم کے لوکوموٹیوز کو چلا رہا ہو، تو اس حوالے سے وہ خواب کیا کہتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم پہ ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ نے اچھے سچے خواب میں سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کا پروگرام مس ہو جاتا ہے یا وہ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے پروگرام نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے بڑا آسان ہے کہ آج کل موبائل ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، نیٹ سب کے پاس ہے، ہمارا ویب پیج ہے ARYQTV.tv، اس پہ جائیں، کلک کریں، انشاءاللہ اور ڈیٹ پر جو آپ پروگرام چاہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے استاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب ایک عجیب بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے، ہر آدمی بھاگے جا رہا ہے، اور وہ مقصد سب کا ایک ہی، ایک دنیا کمانا ہے، کم وقت میں زیادہ کمانا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ میں رات میں بھی ان کا ذہن بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہوئے کہ ہم سفر میں ہیں، ہم کار چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ہم جہاز چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے، شریعت سے مراد علم رویا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے مال کمانے کا ذکر کیا، تو مال ضرور کمائیں، اور یہ کمانا آپ کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات جب تک آدمی مرنے کے بعد نہیں دے گا تو تب تک اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری، کیسے صرف کی۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا۔ اچھا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مال آ گیا بس اڑاؤ اور ایسی کی تیسی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا یہ آیا کہاں سے، اس کے ریسورسز کہاں سے ہیں، حرام تو نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دے کر تو حاصل نہیں کیا، کہیں چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں مارا، کسی کا مال غصب تو نہیں کیا، مال دبا کر تو نہیں بیٹھے، پھر اس کے بعد خرچ کہاں کیا، فضول کاموں میں تو نہیں کیا، اپنے اہل و عیال پر کیا، نیک کاموں میں کیا، فضول کاموں میں کریں گے یا گناہ والے کاموں میں کریں گے تو باس پرس ہوگی، اور جب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا جان بخشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو جو آپ نے پوچھا تو اس کی مختلف توجیحات علماء معبرین بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی اپنے آپ کو بائک چلاتے ہوئے دیکھے، کوئی کار چلاتے ہوئے دیکھے، کوئی ٹرک یا بس چلاتے ہوئے دیکھے، کوئی اپنے آپ کو ٹرین ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھے، کوئی اپنے آپ کو ہوائی جہاز اڑاتے ہوئے دیکھے، تو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے، اعتبار سے اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھے یا کوئی چیز بھی چلاتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہر وقت اپنے معاملات میں سوچوں میں غلطہ رہتا ہے اور ہر وقت خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اسے چاہیے کہ اپنے خیالات کو صحیح کرے، اس کی خواہش خوابوں میں نظر آتی ہے، اپنی سوچوں کے زاویے کو صحیح کرے۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے،
کوئی خواب یا تعبیر اس کی نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، ایک شخص نارمل ہے اور نارمل طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کو آسان الفاظ میں کہ ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کرائے کے گھر میں ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے۔ اچھا جی، اپنا گھر بھی ہے تو کسی کا چھوٹا سا فلیٹ ہے اور اس پر وہ شکر بھی ادا کر رہا ہے، کسی کا چھوٹا فلیٹ ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا بڑا بنگلو ہے، یعنی ہر ایک کے اعتبار سے نا۔ تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو خواب میں ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھے، چاہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو جو ہم نے نام لی ہے، تو صحیح طریقے سے ڈرائیو کر رہا ہے اور بالکل ایک اسموتھ طریقے سے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ بالکل صحیح اعتبار سے بسر کر رہا ہے اور زندگی اس کی پرسکون گزر رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی یا کوئی چیز چلا رہا ہے، کوئی چیز ڈرائیو کر رہا ہے اور یعنی بار بار گاڑی خراب ہو رہی ہے یا صحیح انداز میں نہیں چلا پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صحیح انداز میں زندگی بسر نہیں کر رہا، فیملی کے اعتبار سے بھی یا عزیز و اقارب کے اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے اس کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر وہ اپنے معاملات کو صحیح کرے، اپنی زندگی کو صحیح ڈرائیو کرے تو صحیح انداز میں ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ خدا نہ خواستہ یعنی کوئی سواری پر سوار ہے، کوئی سواری کر رہا ہے، یعنی کوئی چیز ڈرائیو کر رہا ہے اور کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ خدا نہ خواستہ فیملی کے اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے یا عزیز و اقارب کے اعتبار سے کوئی ایسا کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں وہ ڈسٹربنس کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا جی، کوئی حادثاتی شکل ہوگی؟ نہیں، حادثاتی شکل نہیں ہوگی، کوئی ڈسٹربنس کا شکار ہو جائے گا، یعنی مثال کے طور پر کسی کا بیمار ہو جانا یا فیملی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جانا، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین محفوظ و معمول فرمائے۔ لیکن اگر کوئی شخص نارملی زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جہاز چلا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زندگی میں ایک ایسا موقع عطا فرمائے گا کہ جس سے اس کی زندگی گزارنے کا انداز یوں سمجھ لیں کہ ہائی لیول کا ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اسے بے انتہا ترقی عطا فرمائے۔ اگر جہاز چلا رہا ہے تو جی ہاں، چلے تو ماشاءاللہ آپ بڑے اسٹیپ وائز چلے، موٹر سائیکل، کار پہ، جہاز پہ پہنچے، تو یہ طبقات کا اشارہ بھی ہے طرف سے کہ آپ فلاں طبقات کے حوالے سے زندگی گزاریں گے۔ بہت شکریہ صاحب، اور شامل کریں گے ہمارے کالرز موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ جی، ایک خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، مطلب جان پہچان ہے ان سے ہمارے، کہ وہ سمندر کے اندر جیسے ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا انسان، ویسے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب ان کا پورا جسم دھڑ ڈوبا ہوا ہے، صرف جو ان کی گردن اور چہرہ ہے وہ باہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے جی خواب یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی نے ایک نیا چاقو خریدا ہے اور مرغی کا جو جیسے بون لیس پیس ہوتا ہے، فیلے ہوتا ہے، وہ مجھے پیس پکڑاتا ہے اور اس کو دوسری طرف سے پیس کو پکڑتا ہے، میں ایک طرف سے پکڑتی ہوں اور اس نئے چاقو سے اس کو کاٹتا ہے وہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلا والا خواب ہے، جو جاننے والے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ جی یہ دفتر میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آفس جاؤ گے، ٹھیک صحیح ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کے خواب کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں چاہیے، بتائیے کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں تحصیل گجر خان شہر دولتالہ سے بات کر رہا ہوں سر۔ جاوید اختر صاحب بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی جاوید بھائی اہلاً وسہلاً، بتائیے کیا خواب دیکھ لیا آپ نے؟ جی سر، میری 45 سال کی ایج ہے تقریباً سر، تو سر مجھے زندگی میں صرف 3 ہی خواب سر نظر آتے ہیں۔ 3 خواب نظر آتے ہیں، ہمیشہ ریپیٹڈ نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی سر، مجھے زیادہ تر سانپ نظر آتا ہے خواب میں، اور وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مجھے کاٹتا نہیں ہے سانپ۔ کون؟ جی سانپ سر۔ سانپ نظر آتا ہے، لڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کاٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور؟ جی، اور سر دوسرا خواب مجھے نظر آتا ہے جب بھی میں کدھر سفر کرتا ہوں تو پیدل جاتا ہوتا ہوں تو سر مجھے رستے میں کتا زیادہ تر نظر آتا ہے، کتا بھی مجھے کاٹتا نہیں ہے۔ چلے میری طرف بھونکتا ضرور ہے لیکن کاٹتا نہیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ارشاد بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں یہ ٹرنک وغیرہ بناتا ہوں سر۔
अच्छा, ट्रंक वगैरह बनाते हैं। जावेद साहब। अच्छा, तीसरा ख्वाब क्या बता रहे थे आप? तीसरा ख्वाब सर मुझे ये होता है, जब भी मैं किसी बुलंदी पे जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस बुलंदी से गिरूंगा, लेकिन सर गिरता नहीं हूँ मैं उधर ही। अच्छा। सोचते बहुत ज्यादा हैं? जी सर, मैं सोचता तो नहीं हूँ, वैसे घबराहट मुझे हो जाती है, मुझे ये ख्वाब नजर आया, लेकिन मैं किसी से सर शेयर नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उलमा भी ये कहते हैं कि अपना ख्वाब से साहिबान इल्म से शेयर किया करें। और आज आपके 3 ख्वाब से घबराने की बात नहीं, उससे आपको बताएंगे कि आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? खलील अहमद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। खलील भाई सरगोदा से बात कर रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैं 27 रमजान शरीफ में ना इस काम में बैठा हुआ तो ख्वाब देखा दिन में 1-1:30 बजे के करीब। घर में, हमारे घर में मैं उठा हूँ सहरी के टाइम, थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो उस टाइम, उस वक्त ना अपना बारिश बहुत ज्यादा हुई थी हमारे घर पे ना। अच्छा ठीक है। ट्रेन में बारिश ही बारिश, और दरवाजा खोल के मैंने बाहर देखा घर से तो वहाँ भी बारिश थी और काले बादल भी छाए हुए थे उस वक्त। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो कोई बारिश से डर तो नहीं लग रहा था? अब बारिश से आपको नहीं कोई एंजॉय कर रहे थे? डर नहीं, डर नहीं लगा, बिल्कुल मैं सही। अच्छा, एंजॉय कर रहे थे। सही है। हाँ जी चले ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में शामिल सरगोदा से। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी इस्लामाबाद से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे अब्बू ने ख्वाब देखा है कि जी छोटा भाई है ना, वो गुम हो जाता है, वीरानी सी जगह होती है। छोटा भाई आपका गुम हो जाता है, ठीक है, और वीरानी सी जगह होती है, तो अब्बू बहुत ज्यादा दिन ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता, तो वहाँ पे एक अंधेरा सा छा जाता है। अंधेरा छाता है, ढूंढ ढूंढ के आप लोग थक जाते हैं, मिलता नहीं है। अच्छा ये बताएं, छोटा भाई कितनी उम्र का है? छोटे भाई 17 साल का है। 17 साल का छोटा भाई है आपका, ठीक है। मेरी मतलब फर्मा बरदार है थोड़ा सा? ये बताएं, बच्चा गुस्से वाला है लड़का या फर्मा बरदारी करता है? नहीं, बहुत गुस्से वाला है। अच्छा, गुस्से वाला है। चले, मेरी बहन इस्लामाबाद से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये इस्लामाबाद की कॉल रिसीव करके हम जाएंगे थोड़े से वक्फे पे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, मुझे बताया गया कॉलर्स मौजूद हैं और बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं अपने ख्वाब सुनाने के लिए, तो शामिल करते हैं आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन? मेरा ख्वाब है कि 4-5 साल हो गए मुझे ये ख्वाब, मतलब लगातार आ रहा है कि मैं कहीं फंक्शन में जाती हूँ या किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ, घर से सारी तैयारी करके जाती हूँ कि मेरे पास कपड़े हैं, हर चीज है, लेकिन वहां जाके ऐसा होता है कि मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं होते, सबने अच्छे पहने होते और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। और यही ख्वाब मुख्तलिफ तरीके से ऐसे इसी अच्छा, हाथ से मुझे ये आता आप रहता है। करती क्या है? आप करती क्या है मेरी बहन? मैं हाउस वाइफ हूँ बस। हाउस वाइफ है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में कुछ जल्दबाज हैं आप? जल्दी जल्दी काम करती हैं आप? जी ऐसा है। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरीम खानपुर से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं जी हैं। जी। तो एक मैंने ख्वाब, मेरी अम्मी का ख्वाब है, उन्होंने देखा है कि उन्होंने ना मेरे सर से चुनरी का दुपट्टा उतार के खुद पहन लिया है। क्या? आपका दुपट्टा उतार के आपकी अम्मी ने खुद पहन लिया है? हाँ, चुनरी का दुपट्टा उतार के खुद पहन लिया है। कौन सा दुपट्टा? चुंदरी का? जी चुनरी का दुपट्टा है जो मेरे सर से उन्होंने उतारा है, खुद पहन लिया है। अच्छा, आपकी और अम्मी ने दूसरा आपके सर उतार के पहन लिया, ठीक है। दूसरा क्या है? ऐसा ही ख्वाब जो है ना मेरी बहन ने देखा है कि कोई बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने एक छोटी बच्ची का दुपट्टा, चुनरी का दुपट्टा उतार के मेरी बहन को पहनाया है। अच्छा, वो बहन का दुपट्टा उतार के, नहीं किसी बच्ची को उतार के बहन को पहनाया है। अच्छा। हाँ, एक बच्ची है, उसका दुपट्टा उतार के मेरी बहन को पहनाया, वो भी चुनरी का दुपट्टा है। अच्छा। और मैंने आज रात, मतलब कल रात मैंने ख्वाब में देखा था कि एक लड़की है, वो अनजान है, पता नहीं कौन है, लेकिन उसने ना कुछ चीजें जैसे बल्ब की तरह की चीजें होती है ना, वो मुझे देने की कोशिश करती है। क्या देने की कोशिश? बल्ब की तरह कुछ चीजें हैं। बल्ब का, बन का, आपने क्या कहा? बल्ब की तरह कोई अच्छा, चीजें बल्ब हैं की जो तरह मुझे देने की कोशिश करती है, चले। मैं नहीं लेती, लेकिन अच्छा। वो जबरदस्ती देती है, कहती है ये जादू वाली चीजें हैं, तुम ये लो, इसमें कुछ चीजें हुस्न के लिए हैं। फिर वो अपने आप पे अप्लाई करती है तो वो अजीब सी उसकी शक्ल हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि आपके घर में कुछ परेशानी वगैरह है? जी
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنی بہنیں ہیں؟ ہم 3 بہنیں ہیں، ایک میرڈ ہے. اور بھائی ہیں آپ کے؟ جی. اچھا والدہ سے کسی معاملے میں کوئی آرگو وغیرہ کرتی ہیں آپ؟ یعنی والدہ کچھ اور کہہ رہی ہوں، آپ کچھ اور کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بحث وغیرہ کرتی ہیں؟ ہو جاتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہے میری بہن، والدہ سے بحث نہ کیا کریں کہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ دربار ہے ماں اور باپ کا کہ جہاں پہ لب کشائی کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی ہدایت دے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے بتائیے. جی میں ستباد سے بات کر رہی ہوں. یہ میری بیٹی کا خواب ہے. جی بتائیے. اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں فریج کے پیچھے سے ایک آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور پھر وہ اچانک فریج کے پیچھے سے فریج کے پیچھے سے آگ کی چنگاری نکلتی ہے، پھر وہ اچانک کیا بڑھ جاتی ہے؟ اچانک پورے گھر کی لائٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی ان کی لائٹ تیز ہوتی ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتی ہے. اس کو کچھ عجیب سا لگتا ہے. وہ کہتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میں ڈر کے نا کمرے سے باہر آتی ہوں تو ایک بہت بڑا اور موٹا کتا دوسرے کمرے سے نکل کر باہر گیٹ کی طرف بھاگتا ہے. وہ گیٹ بند ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈر کر ٹیبل پر چڑھ جاتی ہوں اور ایک باریک سی لکڑی سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ زور زور سے اس کے اوپر بھونکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ فیملی میں کچھ جھگڑے وغیرہ تو نہیں ہیں آپ کے؟ ویسے تو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اپنی بیٹی کا خواب آپ نے ہمیں شیئر کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صادق آباد سے. جی قرۃ العین بہن میری صادق آباد سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ میں نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک جگہ پر جاتی ہوں، وہاں پر نا جنگل ہوتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور نا ایک برآمدے جیسی جگہ ہوتی ہے. میں وہاں پر بیٹھتی ہوں تو میرا نا درخت پر پھول اور کلیاں ہوتے ہیں. میرے کزن انہیں ہلاتے ہیں، میرے اوپر گرتے ہیں لیکن مجھے بھاری لگتے ہیں. پھر وہاں پر نا اچانک بہت سارے سانپ آ جاتے ہیں اور میری چچی کہتی ہیں کہ ان کو روٹی ڈالو، ہم انہی کے لیے تو یہاں پر آئے ہیں، یہ جگہ لی ہے. تو میں وہاں سے بھاگتی ہوں سانپوں کو دیکھ کر، تو وہ سانپ اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر میری چاچی ہوتی ہیں اور نہ وہ سانپ عجیب آواز میں چیخ رہے ہوتے ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. یہ بتائیں کہ چچی سے آپ کی بنتی ہے یا نہیں؟ بنتی ہے، نارمل ہے. بالکل نارمل ہے. کہیں ذہن میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ ہمارے خلاف ہیں؟ نہیں ایسے نہیں. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ صادق آباد سے شامل ہیں. قرۃ العین آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی. عبدالغفار میرا نام ہے. جی عبدالغفار بھائی اپنا خواب سنائیے گا. میرا خواب جی میرا بچہ کیا ہے بہت فرما بردار بچہ ہے لیکن انہوں نے خواب دے وچ کہاڑی مارنا چاہنا، میں انہوں مارنا چاہنا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا آپ نے بتایا آپ کا بچہ بڑا فرمانبردار ہے لیکن خواب میں آپ نے اس کو کلاڑی مارتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں جی میں انہوں مارنا چاہنا. آپ اس کو مارنا چاہ رہے ہیں کلاڑی. اچھا پھر؟ ہاں جی پھر اس بعد مینوں نا پریشان کر رہا، نالے ہس رہا بھی مینوں ابو میرا مارے. میں انہوں ماریا نہیں. اچھا پھر میں بھی یہ کہہ رہا بھی میرا بچہ بہت فرمانبردار ہے، میں کیوں مارنا چاہنا. اچھا یہ بتائیں کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام میں پیڑ کا کام کرتا ہوں، وہ حوضری کا کام کرتا ہے بچہ. حوضری کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ماشاءاللہ بچے سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت قائم و دائم رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کارڈ میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اٹک سے نوید بات کر رہا ہوں. اٹک سے بھائی نوید بات کر رہے ہیں. جی نوید بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب تو نہیں ہے سر جی، ویسے جی. اچھا نوید صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا میں کیا جواب دوں اس بات کا. بہرحال چلے نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وہاں پہ سے بات کر رہا ہوں، ولی ایمان بول رہا ہوں. ولی ایمان صاحب واقعین سے بات کر رہے ہیں. سر اپنا خواب سنائیے گا. سر جی میں اکثر خواب میں یہ آتا رہتا ہے کہ یہ مردے نظر آتے ہیں یا میں نظر آتے ہیں، یہ کوئی وہ خوش ہوتے ہیں یا اچھا مردے جو آپ کو نظر آتے ہیں جاننے والے ہیں انون ہیں؟
जानने वाले भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर यानी कि ख्वाब में ये भी देखता हूँ, मैं चलते चलते आपको नंगा महसूस करता हूँ। अच्छा, बरहना महसूस करते हैं। जो मुर्दे आपको नजर आते हैं वो खुश नजर आते हैं या किसी फिक्र में नजर आते हैं आपको? अच्छा, नजर आते हैं या वो ज्यादा आते हैं या वो डरावनी चीजें नजर आती हैं, सांप नजर अच्छा, ये बताएं कि आप नमाज के पाबंद हैं? जी इंशाल्लाह, जिनसे नमाज पाबंद। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर को भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। मोहम्मद जाफर बात कर रहे हैं गिलगित से। गिलगित से बात कर रहे हैं मोहम्मद याकूब भाई जी। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मोहम्मद जाफर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है जी कि किसी की खेत से मुझे छोटा सा एक मटका दिखता है, उस मटके के अंदर सोना है, मैं अपने मांग को दिखाता है घर, अपने घर मिला के। अच्छा, बस यही ख्वाब है आपका? क्या काम करते हैं आप? आप काम? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, पुलिस में जॉब करता हूँ। पुलिस में जॉब करते हैं। चले ठीक है, अब आपका ये ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह मुझसे आप बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गिलगित के ठंडे ठंडे हवाओं से हमसे मुखातिब थे। ये एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही है? हम खारियां से बात कर रहे हैं। खारियां से मेरी बहन बात कर रही है। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी हाँ, मेरा बेटा कहना है कि मैं ना सोना ते मेरे सप जेडे ने लत्तां नूं चढ़ांदे ने, समझ नहीं आ रहा। मैं तेरे हाथ पैर मारना ते मेरे सप जेडे ने मेरा नहीं जेड़ा छड्डे सप ज्यादातर आंदे रहा भी ते फिर मैं मारना बना नहीं रहा। अच्छा चले ठीक है बहन, मेरी खारियां से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी, समझ में नहीं रही थी, लेकिन बहरहाल कंट्रोल में हमारी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आपको बताएंगे कि आपको बताएगा ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई जी, मैं अली असगर बोल रहा हूँ, हरिपुर से अली असगर बात कर रहा हूँ। हरिपुर से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा ख्वाब ये है जी, मैं एक दिन ख्वाब में देखा है मैं मस्जिद में पेशाब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन मैंने ये ख्वाब देखा है मैं जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोले। दूसरे दिन मैंने देखा है एक मेरा दोस्त था ना, वो अभी फौत हो गया है, उसको करंट लग रहा है। मैं लंटर का काम करता हूँ, लंटर में मैं गया हूँ तो मेरे साथ है वो दोस्त भी काम करता है लंटर का ना, उसको बिजली ने पकड़ लिया। मैं जोर जोर से शोर कर रहा हूँ, कोई बंदा है तो स्विच ऑफ करे। अच्छा ठीक है। उस मेरे दोस्त का बिल्कुल रंग काला शाह हो गया। अच्छा अच्छा तो किसी ने उधर से बंद किया स्विच और वो उसको बिजली ने छोड़ दिया, तो वो मुझे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बंदा फौत हो गया जिससे। अच्छा ये बताएं कि आप नमाज के पाबंद हैं? जी मैं नमाज का काम क्या नहीं हूँ। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम लंटर का करता हूँ, लंटर डाल। ठीक है ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको बताएगा आप क्या कहते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से गुलाम जहरा बोल रही हूँ। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। अच्छा, ख्वाब मेरा ये है, एक बड़ा मैदान है, उसमें मेरा शौहर भी मेरे साथ है, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है। उधर मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है जो खौफ से मैं कांप रही हूँ। फिर वो लोग चले गए हैं, पानी की एक बोतल है वो मेरे मुंह में डाल के मतलब पी रही हूँ। फिर सामने से एक कमरा नजर आ रहा है, मैं कह रही हूँ मैं क्यों डरूं, किस बात से डरूं हजरत, हमारा कमरा है वो बैठा है, मैं क्यों डरूं। एक ये मेरा ख्वाब है। दूसरा मैंने ख्वाब देखा है, मैं जा रही हूँ रास्ते में, उधर से एक सेब है, बहुत सेब है, लाल लाल सेब है। मैंने दुपट्टे से नहीं, झोली नहीं होती है जो शर्ट की, उसमें मैंने डाल के घर ले आई हूँ। अच्छा, ये दो ख्वाब है मेरी। ठीक है, लाल लाल से आप झोली में रख के ले आई हैं। क्या कहते हैं ख्वाब, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बहन कौन, कहाँ से बात कर रही है? हाँ मैं कराची से बात कर रही हूँ, डॉक्टर शाहिदा बोल रही हूँ। जी मेरी बहन। और मैंने ये कल परसों ख्वाब देखा है कि मेरे बाल तो वैसे भी बहुत बड़े हैं और मेरी बहनें जो हैं वो दूध से मेरे बाल धुलवा रही हैं। अच्छा। और जितना भी दूध चाहिए वो डालती जा रही हैं और वो बाल मेरे मैं ऊपर रख के और उसको मलती जा रही हूँ। एक ये है, एक बहुत अर्सा पहले मैंने ये ख्वाब देखा कि कुरान पाक ये आसमान पे एक कोसो कज़ा का होता है, गोल बन जाता है, उसमें एक कुरान पाक रखने वाला रहल खुल जाता है, रहल पे बड़ा कुरान पाक आ जाता है
اور لگتا ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن اس کے نام وام کچھ نہیں لکھے ہوتے کچھ بھی، لیکن ویسے اسٹائل سے ایک کتاب کھلتی ہے، پھر اس میں پوری دنیا اللہ میاں مجھے دکھا دیتا ہے، کہاں چڑی چڑیا بول رہے ہیں، کہاں آدمی عورت ہے، کہاں نہریں بہ رہی ہیں، کہاں. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ بہنوں سے آپ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے؟ کس سے؟ بہنوں سے، آپ کی بہنوں سے؟ ہاں بہت زیادہ ہے، میں ان کی ایسے سمجھے سپورٹر بھی ہوں، اور میرے والد والدہ نہیں ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، اور تو پھر وہ بھی ہے. میرڈ ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ میرڈ ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ کے بتائے گئے خواب سے مصعب کسی حد تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے معاملات تک انشاءاللہ بتائیں گے تفصیل سے اگلے سیگمنٹ میں، جب تک کہ آپ انتظار کیے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، یقیناً آپ سب منتظر ہوں گے کہ جنہوں نے سنائے ہیں خواب یا جنہوں نے سنے ہیں کہ خواب کہتے کیا ہیں، مفتی صاحب کی طرف پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، کراچی سے ایک بہن نے پوچھا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھا کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کی گردن اور چہرہ باہر ہے، باقی وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. تو بعض اوقات تو مطلب ایک بندہ اگر ہر کسی کے بارے میں اس طرح سوچتا ہو، کچھ اس طرح ہو، تو پھر تو خواب کی تعبیر اس طرح نہیں ہوتی. لیکن اگر یعنی مطلب کوئی سوچتی بھی زیادہ نہیں ہے اور اس طرح دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جن کو انہوں نے دیکھا تو وہ کسی پریشانی یا مصیبت یا تکلیف میں ہے، یا خدا نخواستہ کوئی مستقبل میں فیوچر میں کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کسی مرد کے تھرو بتا دیں تو تاکہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے. دوسرا یہ کہ ان کے بھائی نے ایک نیا چاقو خریدا اور چکن کے پیسز جو ہے وہ یعنی کاٹ رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. دیکھیں کچھ پریشانیاں کام کاج کے حوالے سے ان کے بھائی کو تھیں، لیکن یا تو کوئی نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے، یا کوئی نئی نوکری ہے، یا مستقبل میں انشاءاللہ جو ہے وہ لگنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور ظاہر ہے کہ پھر چکن کی پیسز کاٹ کر ان کو بھی دینا، تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ بھائی ہیں اور آپ اسی گھر میں ہیں، تو وہ جو بھی کمائیں گے، جو بھی ان کا کام اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، تمام گھر والوں کو پہنچے گا. ظاہر ہے کہ جہاں پر ایک بھائی کمانے والا ہو اور پھر ماں اور بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ نوکری لگے نہ لگ رہی ہو، یا کام لگے نہ لگ رہا ہو، اور جب لگ جائے تو پھر سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس کے بعد گجر خان سے جاوید اختر صاحب نے یہ پوچھا کہ سانپ ان کو نظر آتے ہیں لیکن وہ کاٹ نہیں سکتے. اچھا، اسی طریقے سے کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو کتے نظر آتے ہیں لیکن وہ بھی کاٹتے نہیں ہیں. کہیں بلندی نظر آتی ہے لیکن یہ گرتے نہیں ہیں. ان کے تینوں خوابوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سانپ ہے کاٹتے نہیں ہیں، کتا ہے کاٹتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بلندی ہے لیکن گرتے نہیں ہیں. یہ تینوں خواب ان کے لیے بہت اچھے ہیں. یعنی ایک تنبیہ بھی ہے کہ سانپ جو ہے وہ جان لیوا دشمن بھی ہے، تکلیف بھی پہنچاتا ہے حقیقت میں ایسا دشمن، اور کتا جو ہے وہ جان لیوا دشمن تو نہیں ہے لیکن عام طور پر بالعموم وہ باتوں کے ذریعے ایسا دشمن جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن دونوں جگہوں پر یہ ہے کہ الحمدللہ دشمن ہے لیکن الحمدللہ وہ بے بس ہے یا کچھ کر نہیں پایا. اور اسی طریقے سے بلندی نظر آتی ہے، گرتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں ہیں جہاں پر ہیں تو الحمدللہ اب تک آپ کی اس معاملے میں تنزلی نہیں ہوئی. کہیں اگر نوکری کرتے ہیں تو تنزلی نہیں ہوئی، کہیں پر اگر آپ کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو الحمدللہ جس جگہ پر ہیں تو اسی طریقے سے آپ چل رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یعنی اسی طریقے پر رکھا ہے، تو کوئی تنزلی یا خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ آپ کو نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ لگاتار یہ کنٹینیوسلی یہ خواب دیکھتی ہیں کہ کسی فنکشن میں جاتی ہیں، ساری تیاری کر کے جاتی ہیں، لیکن وہاں جب جاتی ہیں تو سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں پہنے ہوئے ہوتے. یہ عام طور پر خواب انہیں نظر آتے ہیں جو اپنی حقیقی زندگی میں تھوڑے جلد باز قسم کے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہو تو جلد بازی میں کرتے ہیں، تو جلد بازی میں کرنے سے اول تو کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور رزلٹ ان کے سامنے نہیں آتا. اچھا، جلد بازی میں کوئی کام کر بھی لیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو یہ آپ کو خواب میں رزلٹ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی طرف سے تیاری کی
جب آپ وہاں پر پہنچے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں آپ کے، آپ ڈھونڈ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. تو جلد بازی کرنے والا ہمیشہ پھر کاموں میں جلد بازی جو کرتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ مقصود تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. آپ جلد بازی زندگی میں ختم کریں تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے معاملات سنور جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ جلد بازی ہر کام میں بری ہے، ایسا نہیں ہے. نیکیوں کے کام میں جلد بازی ہی کرنی چاہیے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کروں، یہ نہیں کہ بعد میں کر لوں گا یا بعد میں کر لوں گی، پھر بات نہیں آتی. اسی طریقے سے آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو فوراً اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ سبقت اپنے رب کی مغفرت کی جانب سبقت اختیار کرو، یعنی جلدی کرو. اچھا، پھر اس کے بعد خلیل صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ انہوں نے 27ویں رمضان میں خواب دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی، کالے بادل. تو بہرحال کالے بادل تو تھے لیکن بارش خوشگوار تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اعتکاف کیا پھر ماہ رمضان، تو یہ تمام برکتیں، یہ جو بارش ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، فیوز و برکات ہیں جس سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کی اور ماہ رمضان کی فضیلتوں کو اور اس کی روحانیت کو آپ کنٹینیو رکھیں زندگی میں تو انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹا بھائی گم ہو جاتا ہے، یہ ڈھونڈتی ہیں تو کہیں اندھیرا چھا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی غصے کے بہت تیز ہیں. میری بہن آپ ان کو سمجھائیں، جو گھر کے بڑے سمجھائیں، ورنہ غصے کے تیز ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی نقصان ہو جائے گا اور پھر نقصان ایسا ہو جائے گا جس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوگی. جی. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے. بعض اوقات چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور بھائی سے کہیں کہ درود پاک بھی پڑھا کریں اور غصے کو قابو میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت سے معاملات ان کے سنور جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے ان کا دوپٹہ لے کر خود پہن لیا. کوئی بزرگ ہیں، دوسرا خواب دیکھو، کوئی بزرگ ہیں چھوٹی سی بچی کا دوپٹہ اتار کر ان کی بہن کو پہناتے ہیں. تو پھر کوئی لڑکی ہے انون ہے، بلب کی طرح کوئی چیز ان کو دیتی ہے، زبردستی دیتی ہے کہ بھئی جادو والی چیز ہے. تو بہرحال ان تینوں خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں ان کی پریشانی ہے. کچھ چپکلشوں کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. جو بات اس میں نظر آ رہی میں وہ کہہ رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ان کی جو والدہ ہیں، یاد رکھیں کہ بعض اوقات خاص طور پر یہ جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں، یہ خاص طور پر جب بڑی ہوتی ہیں نا تو وہ سمجھتی ہیں کہ یار ماں کو کیا پتہ، ماں یہ پرانے وقتوں کی ہے، ہم نئے وقتوں کے ہیں، دور جدید کے ہیں، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. تو اسی طرح جو ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ بھی اپنے والد کے لیے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے وہ پرانے خیالات کے ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے اور ہمیشہ اولاد کو برا لگ رہا ہوتا ہے. ان کی سختیاں بعض اوقات اولاد کو بری لگتی ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. اپنے آپ کو کم کر لیں گے، اپنے آپ کو نقصان دے لیں گے لیکن اپنی اولاد کی طرف وہ نقصان نہیں آنے دیتے. تو لہٰذا اپنی والدہ سے آپ جو ہے وہ جتنا ہو سکے آپ آرگو نہ کیا کریں، بحث و مباحثہ نہ کیا کریں. دیکھیں آپ جو ہے نا بعض اوقات کیا کرتی ہیں کہ اولاد جو ہے نا اس طرح ہو جاتی ہے کہ گویا کہ والدین ان سے چھوٹے ہیں اور یہ ان سے بڑے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہ کریں اور کہیں پر غصہ آ بھی جائے، ماں ہے نا تو تھوڑا سا برداشت کر لیں اور ان کو کہنے دیں، جو وہ کہتی ہیں کہنے دیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. جتنی فرمانبرداری کریں گی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی زندگی میں انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ان کی بہن کے حوالے سے جو خواب دیکھا گیا یہ انتہائی اچھا خواب ہے اور کسی معاملے میں اگر ان کی بہن کی پریشانی وغیرہ ہے کوئی معاملہ بھی تو انشاءاللہ وہ حل ہوگی. اور خاص طور پر اگر رشتہ نہیں ہوا تو رشتے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پریشانی حل ہو جائے گی. اور تیسرا جو خواب ہے، اگر آپ کے خیالات ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر خیالات نہیں ہیں تو پھر تھوڑا سا یہ کہ کچھ بد اثرات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس فجر، عصر اور عشاء کے فجر کے بعد 7 مرتبہ ولاخر 3 بار درود شریف پڑھ کے جو بندہ پڑھے اپنے اوپر بھی گھر کے تمام افراد کا تصور کرتے ہوئے، گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی بھی لیں اور گھر کے چاروں کونوں
پر چھڑک بھی دیں, 11 روز تک یہ کر لیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, جو بھی بد اثرات دور ہو جائیں گے. اس کے بعد صدقہ باز سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ فریج کے پیچھے سے, بلکہ ان کے بیٹے نے دیکھا, بیٹی نے, کہ فریج کے پیچھے سے آگ کی چنگاری نکلتی ہے, پھر پھیلتی ہے, پھر وہ باہر کی طرف آتی تو بڑا موٹا کتا باہر کی طرف بھاگتا ہے. ان کی فیملی میں نا کچھ چپکلشیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ چپکلشیں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو بڑی بن جاتی ہے. چنگاری پھر پھیلنا شروع, تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے چپکلش کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو لہٰذا محبتوں کے ساتھ رہیں اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں, انشاءاللہ اس میں بھلائی ہے. پھر اس کے بعد قرۃ العین نے صدقہ باز سے پوچھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ جو ہے وہ ساتھ ایک جگہ جاتی, بڑے بڑے درخت پھول وغیرہ گرتے ہیں, پھر سانپ ہے چچی کے پاس چلا جاتا ہے. بہرحال میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ جن کو اپنا سمجھتی ہیں احتیاط کریں, دشمنی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا رویہ صحیح رکھیں, لیکن اپنی زندگی میں ان سے احتیاط کریں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. باقی اس میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد لاہور سے عبدالغفار صاحب نے پوچھا کہ خواب میں یہ اپنے بچے کو کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں اور بچہ بڑا فرما بردار ہے, آپ کوئی جانے انجانے میں ایسا کام کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں, صرف اس پر نہیں, مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ اگر پیسہ ہے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا ایسا کاروبار کر رہے ہیں یا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے بچوں کے لیے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, تو کوئی بھی آپ غور کر لیں, کوئی بھی ایسا کام ہو تو اس سے احتیاط کریں. پھر اس کے بعد یا پھر خاندان میں بعض اوقات بندہ کسی سے لڑائی لے لیتا ہے یا باہر بھی کسی لڑائی, تو وہ ان کے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. واقعہ سے ولی نے پوچھا کہ اکثر خواب میں مردے جاننے والے بھی ہوتے ہیں, نہ جاننے والے بھی, تو اور کبھی وہ اچھے حال میں کبھی, تو بہرحال خواب میں مردہ مسکراتا ہوا ہو تو اچھے حال میں ہے, اجلے کپڑے پہنے تو اچھے حال میں, اور بعض اوقات اگر وہ رو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو اصلاح ثواب کر دیں, دعائے مغفرت کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ برہنہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اگر دین سے دور ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ آپ دین سے قریب ہوں, دین سے قریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آیت الکرسی اور لاہور شریف پڑھ کے سویا کریں, باوضو ہو کے سوئیں, تو شیطان انشاءاللہ دخل اندازی نہیں کر پائے گا. جعفر صاحب نے کسی سے پوچھا کہ کسی کھیت میں مٹکا اس میں سونا یہ اپنے امام کو دکھاتے ہیں, آپ اپنے جہاں پر جس فیلڈ میں ہیں تو آپ کے سامنے حرام ذرائع آمدنی بہت زیادہ ہوں گے, لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر دوسروں کی چیزیں آپ کے پاس بہت آئیں گی, اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہن نے خالیہ سے پوچھا کہ ان کے بیٹوں کو سانپوں نے پکڑا ہے, بیٹے نے دیکھا کہ چھڑا نہیں پا رہا ہے, تو بہت دشمن ہے جو مطلب نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے, جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ یہ بھی کریں. علی اصغر صاحب نے ہری پور سے پوچھا کہ ایک دن مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں, کوئی جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو جو شریعت کے موافق نہیں ہے, آپ ذرا غور فرما لیں. اور مرحوم دوست کو بجلی نے پکڑ لیا, ان کو اصلاح ثواب کریں. بہن نے غلام زارہ نے پوچھا کہ ایک بڑا میدان ہے, شوہر بیٹا بیٹی سب ہیں وہاں پر, یہ ڈر رہی ہیں, سب چلے گئے. اور پھر آخر میں بات یہ کہ آپ اللہ پر توکل کریں, آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں, کوئی انشاءاللہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ بتاتی ہیں کہ سیب ہے شرٹ کی جھولی میں جو ہے وہ ڈال کر لے آتی ہیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے. بس آخری عرض کر رہا ہوں, ڈاکٹر شاہدہ نے پوچھا کہ بہنیں ہیں دودھ سے بال دھو رہی ہیں, آپ کی بہنیں جس طرح آپ محبت کرتی ہیں تو وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. اور دوسرا آخر آسمان میں کوس و قضا, قرآن کریم اور پھر کھلی کتاب, یعنی یہ جو کھلی کتاب ہے یہ لوح محفوظ کسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے, جو بھی ہے یعنی جو آپ کام کر رہی ہیں, نیک کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما رہا ہے. اور آپ اپنی یعنی یوں سمجھ لیں کہ فرشتے جو نیکی لکھتے ہیں نا, تو وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے لکھ رہے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. ناظرین کرام بہت خیال رکھیے گا, فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. یقین کریں کہ وہ رزلٹس ہیں جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, صرف عقل لگانے کی بات ہے. کثرت سے درود پاک پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی بخیر, انشاءاللہ اگلے جمعے کے پروگرام کے ساتھ آپ کے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.